اگرچہ آر ایس ایس کی سیاست کا محور و مرکز ہمیشہ سے ہی اسلام اور مسلم دشمنی رہا ہے، تاہم انتخابات کے مواقع پر ہندوتوا عناصر کا اسلام، مسلمانوں اور پاکستان کے خلاف بغض و عناد، عداوت اور سازشیں عروج پر پہنچ جاتی ہیں۔ اپنی اسی مسلم دشمنی کی روایت کو ایک بار پھر دہراتے ہوئے حالیہ لوک سبھا الیکشنز میں بھی آر ایس ایس کی ذیلی تنظیموں، جن میں بھارتیہ جنتا پارٹی سر فہرست ہے، نے مسلمانوں کے خلاف زہر اگل کر ہندو ووٹروں کو گمراہ کرنے اور سادہ لوح بھارتی عوام کا ووٹ بٹورنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، جس کی سیاست کا اوڑھنا بچھونا ہی مسلمانوں سے دشمنی ہے، نے تمام حدیں پار کرتے ہوئے مسلمانوں کو درانداز قرار دے کر ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ مودی نے اپنی سیاسی حریف جماعت کانگریس کو تنقید کا نشانہ بنانے کی آڑ میں واضح پیغام دیا کہ وہ ایک بار پھر اقتدار میں آ کر مسلمانوں کو ملک بدر کر دیں گے۔ اور پہلے جب ان کی سرکار تھی، انہوں نے کہا تھا کہ دیش کی سمپتی پر پہلا ادھیکار مسلمانوں کا ہے۔ اس کا مطلب یہ سمپتی اکٹھی کر کے کس کو بانٹیں گے؟ جن کے زیادہ بچے ہیں ان کو بانٹیں گے، گھسپیٹھیوں کو بانٹیں گے۔ کیا آپ کی محنت کی کمائی کا پیسہ گھسپیٹھیوں کو دیا جائے گا؟ آپ کو منظور ہے یہ؟ نریندر مودی کا یہ بیان اس کی گندی ذہنیت، بوکھلاہٹ اور پاگل پن کو ظاہر کرتا ہے۔ بھارت میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مودی حکومت گزشتہ 10 سال میں بے روزگاری، کرپشن، غربت اور دیگر بنیادی مسائل کے حل میں ناکام ہو چکی ہے، اور بھارت ان 10 سالوں میں معاشی پسماندگی اور بے روزگاری کی دلدل میں مزید دھنس چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مودی اپنی ناکامی چھپانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف نفرت کا پرچار کر رہا ہے۔ بھارت میں سیاسی جماعتوں کا کہنا ہے کہ مودی اور دیگر ہندوتوا لیڈروں کے بیانات شرمناک ہیں، تاہم بھارتی الیکشن کمیشن کے ساتھ ان کی ملی بھگت ہے، جس کے باعث ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ اس سے قبل نریندر مودی اور آر ایس ایس کے دیگر لیڈران مسلمانوں کو دیمک، سانپ اور دیگر نامناسب القابات سے نواز چکے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، نریندر مودی کی قیادت میں آر ایس ایس حکومت نے گجرات میں ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا اور بابری مسجد سمیت مسلمانوں کے کئی مقدس مقامات کو گرا کر ان پر مندر تعمیر کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آر ایس ایس نے 200 سے زائد تاریخی مساجد اور دیگر مقدس مقامات کو گرانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ گزشتہ 10 سالہ اقتدار کے دوران مودی حکومت نے شہری ترمیمی ایکٹ CAA، نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز NRC اور دیگر مسلم دشمن قوانین پاس کر کے مسلمانوں کو ملک بدر کرنے کی بنیاد رکھی۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی جائیدادوں کو مختلف بہانوں سے ضبط اور منہدم کیا۔ ان 10 سالوں کے دوران ہزاروں مسلمانوں کو شہید، ہزاروں کو گرفتار اور لاکھوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام بھی ہندوتوا دہشت گردی کے خصوصی نشانے پر ہیں۔ گزشتہ 10 سالوں خصوصاً 5 اگست 2019 کے بعد سے مودی حکومت کشمیریوں پر ہندوتوا ایجنڈا نافذ کرنے اور کشمیر کو فتح کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی ہے، تاہم اسے مسلسل ناکامی کا سامنا ہے۔ بھارت کے ساتھ ساتھ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھی 10 لاکھ بھارتی فورسز کی موجودگی میں نام نہاد الیکشن ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، جس سے کشمیری عوام لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس ڈرامے میں بی جے پی ناکامی کے خوف سے براہ راست حصہ لینے کی بجائے پراکسی کینڈیڈیٹس پر انحصار کر رہی ہے۔ کچھ علاقائی جماعتیں بی جے پی کا مقابلہ کر رہی ہیں، جبکہ عام کشمیریوں کو اس تماشے سے کوئی سروکار نہیں۔ کشمیری عوام کا کہنا ہے کہ 5 اگست 2019 کو مودی حکومت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے کشمیریوں کی شناخت، ان کے معاشی، سیاسی اور مذہبی حقوق پر حملہ کیا ہے اور مقبوضہ جموں و کشمیر کو پتھر کے زمانے میں دھکیل دیا ہے۔ کشمیریوں کا موقف ہے کہ وہ حق کے خود ارادیت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، جس کا وعدہ اقوام متحدہ کی درجنوں قراردادوں میں ان سے کیا گیا ہے، اور یہ جدوجہد منزل کے حصول تک جاری رکھی جائے گی۔